بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1116 ہے اور آج سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 31 اور 32، 31 and 32۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَا تَقْتُلُوا، اور قتل کرو مت، اولادکم، اپنی اولاد کو، خشیت املاق، مفلسی کے خوف سے، نحن نرزقهم، ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں، وإیاکم، اور تمہیں بھی، ان قتلہم، بلا شبہ ان کو قتل کرنا، کان خطئا کبیرا، بہت بڑا گناہ ہے، ولا تقربوا، اور تم قریب مت جاؤ، الزنا، زنا کے، انہو، یقیناً وہ، کان فاحشہ، بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، یقین جانو کہ ان کو قتل کرنا بڑی بھاری غلطی ہے، اور زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو، وہ یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بے راہ روی ہے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ دوسری بات، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ تیسری بات، یقین جانو کہ اولاد کو قتل کرنا بڑی بھاری غلطی ہے۔ چوتھی بات، زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو۔ پانچویں بات، زنا یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بے راہ روی ہے۔ بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں 2 جرائم سے روکا گیا ہے۔ پہلا جرم جس سے روکا گیا ہے وہ ہے اپنی ہی اولاد کو قتل کر دینا، کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے خوف سے۔ اور دوسرا جرم جس سے روکا گیا وہ ہے زنا، کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زمانے جاہلیت میں عار اور شرمندگی کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اس دور کا سماج ایسا ظالمانہ سماج تھا کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو گویا قیامت آ گئی۔ وہ شخص شرمندگی کی وجہ سے اپنا چہرہ لوگوں کو نہیں بتاتا تھا، یہاں تک کہ اپنی ہی معصوم بیٹی کو اپنے ہی ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتا تھا۔ اور کبھی فقر و فاقے کے خوف سے بھی لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ قتل کرنا چاہے وہ عار کی وجہ سے ہو، چاہے فقر و فاقے کی اور مفلسی کی وجہ سے ہو، اس بات سے منع کر دیا گیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اولاد کو میں رزق دیتا ہوں تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ ایسے شخص کا ایمان کمزور ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی میں مبتلا ہے۔ ایسے شخص کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اس باپ کو بھی اللہ ہی رزق دیتے ہیں اور اس کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتے ہیں۔ یہی بات اس آیت میں بتلائی گئی ہے، نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو بھی، یعنی تمہاری اولاد کو بھی رزق ہم ہی دیتے ہیں اور تم کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نکتہ دیکھیے، غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اولاد کا تذکرہ کیا، پھر تمہارا
کہ پہلے تمہاری اولاد کو ہم پہلے ان کو رزق دیتے ہیں اور تم کو بعد. اللہ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں. نحن نرزقهم وإياكم, ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی. اگرچہ کہ باپ پیدا ہونے میں بیٹے سے پہلے ہے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے کی جب بات کر رہے ہیں تو پہلے اولاد کے رزق کی بات کر رہے ہیں اور پھر اس کے باپوں کی. اگر خوف فقر کی وجہ سے قتل کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان نہیں ہے. اور اگر شرمندگی اور آر کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو قتل کر رہا ہے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قدرتی دنیاوی نظام میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے. قدرت کا پیارا نظام یہ ہے کہ دنیا میں مرد بھی ہوں, عورتیں بھی ہوں, بیٹے بھی ہوں, بیٹیاں بھی ہوں. یہ قدرت اور فطرت کا نظام ہے. اگر پیدا ہونے والی بچیوں کو قتل کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا تو دنیا کا یہ سارا خاندانی نظام درہم برہم ہو جائے گا. دنیا کے نظام کو سلامتی کے ساتھ اگر چلنا ہے تو قدرت کے اس پیارے نظام کو تسلیم کرنا ہوگا, ورنہ سکون اور سلامتی, عافیت اور امن سے ہاتھ دو بیٹھنے کے لیے تیار رہنا ہوگا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی پیدائش کا جو سلسلہ رکھا ہے وہ بھی قدرتی اور فطری معاملہ ہے. اگر لوگ اپنی اولاد کو قتل کرنے لگ جائیں تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ رب ذوالجلال کے اس نظام میں وہ لوگ بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں. اولاد کو قتل کرنے والے اس بات پر غور کریں کہ اگر ان کے ماں باپ بھی ان کے بچپن میں انہیں مفلسی کے خوف سے قتل کر دیتے تو ان کا وجود کہاں باقی رہتا. اس لیے اولاد کے قتل کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا. ان قتلہم کان خطأ کبیرہ, بے شک اولاد کا قتل کبیرہ گناہ. اور دوسرا جرم زنا ہے جس کے بارے میں کہا گیا ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ زنا مت کرو, بلکہ زنا کے بارے میں یوں کہا گیا کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. یعنی ان اسباب اور ذرائع سے بھی دور رہو جن کی وجہ سے تم زنا میں مبتلا ہو سکتے ہو. اور یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی کہ انہو کان فاحشہ وساء سبیلا, بلا شبہ زنا بڑی بے حیائی ہے اور بری راہ ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ, خواہ وہ علانیہ ہوں خواہ وہ پوشیدہ. عموماً ہوتا یہی کہ آدمی فواحش پر پہلا قدم رکھتا ہے, اس کے بعد یہ قدم خود بخود زنا تک پہنچ جاتے ہیں. سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 میں ایمان والوں کی شان یہ بیان کی گئی وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. مومنوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے جن کے قتل کرنے سے اللہ نے منع کیا, اور وہ زنا کے مرتکب بھی نہیں ہوتے. اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ اپنے اوپر سخت وبال لے آئے گا. ابن ابی دنیا نے حیثم ابن مالک الطائی سے مرفوعا روایت کیا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شرک کے بعد اللہ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ کوئی نہیں سوائے اس کے کہ آدمی کسی ایسے رحم میں اپنا نطفہ ڈالے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.